پاکستان کی IT برآمدات نے ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں سال جولائی میں پاکستان نے 41 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی IT برآمدات کی، جو گزشتہ سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں 18% زیادہ ہے۔ کیا بات ہے۔ اور جناب ماہانہ بنیاد پر بھی برآمدات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مسلسل کئی ماہ سے پاکستان کی ماہانہ IT برآمدات 40 کروڑ ڈالر سے زائد رہنے کا رجحان برقرار ہے۔ معاشی ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہی رفتار برقرار رہی تو رواں مالی سال پاکستان کی IT برآمدات 5 ارب ڈالر کا سنگ میل عبور کر سکتی ہیں۔ گزشتہ مالی سال بھی پاکستان نے تقریباً 5 ارب ڈالر کی ریکارڈ IT برآمدات حاصل کی تھی، اور اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2025-26 میں صرف پاکستانی فری لانسرز نے تقریباً 1.25 ارب ڈالر کی IT برآمدات کر کے اہم کردار ادا کیا۔ اب سوچیں، فری لانسرز جو کہ سیلف ٹاٹ ہیں ان موسٹ کیسز، اور جو کہ خود اپنی مدد آپ کے تحت خود ساختہ طور پر پڑھ کے سمجھ کے ٹیوٹوریلز دیکھ کے کام کر رہے ہیں، انہوں نے 1.25 ارب کی ریمیٹنسز وہ لے کے آئے ملک کے اندر۔ تو ذرا سا اگر ان کو اور پش مل جائے گا، اگر پراپر ورک شاپس ہوں گی، فارمل ٹریننگ اگر ہمارے فری لانسرز کو مل جائے، اور ان کے جو پیمنٹ کے مسائل ہیں جو آتی ہے باہر ممالک سے پاکستان میں، یہ حل ہو جائیں تو پھر تو بڑی زبردست بات ہو جائے گی۔ آپ سوچیں بات کہاں پہ جائے گی۔ چلیں تو IT منسٹر شزا فاطمہ نے جوائن کیا ہے، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ اچھی خبروں میں ایک خبر یہ بھی تھی کہ پاکستان میں گوگل آفس کے قیام جو ہے وہ بھائی صرف ایک نئے دفتر کا افتتاح نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ڈیجیٹل معیشت کے حوالے سے بڑا اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے، اور اس سے اور کیا کیا راستے نکلیں گے اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شزا۔ تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو۔ سب سے پہلے میں اسی لاسٹ جو سٹوری اسی سے بات کر لیتے ہیں، جو گوگل آفس کھل گیا ہے، اس سے ایک عام پاکستانی صارف، پاکستانی نوجوان کیسے عملی طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور کب یہ فائدہ اسے ملنا شروع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ۔ میں تو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، یہ جو آپ نے ریکگنائز کیا اور ابھی اپنے شو کے ذریعے سب کو بتایا کہ سیکٹر میں جو ہے وہ 471 ملین ڈالر جو ہے اس کی صرف جولائی کے مہینے میں ہم نے برآمدات ریکارڈ کی، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تقریباً 85% ٹریڈ سرپلس پہ ہوتے ہیں۔ ٹریڈیشنل انڈسٹری کی طرح کچھ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم پہلے 200 ملین ڈالر کی امپورٹ کریں تو ڈالر باہر چلا جائے، پھر ایکسپورٹ کریں 400، تو ٹریڈ سرپلس بیلنس جو ہے وہ اس میں بڑا اچھا ہوتا ہے، تو ہارڈ ڈالر پاکستان آتے ہیں۔ دوسرا، میں آپ کے ذریعے ایک بار پھر پورے قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں گوگل کا آفس جو ہے اس کا ایک انوگریشن ہوئی ہے، اور اتنی بڑی ٹیک جائنٹ جو ہے اس نے اپنی فزیکل پریزنس جو ہے وہ پاکستان میں وہ لے کے آئے ہیں، اور میرے خیال سے کہ یہ سب سے زیادہ ہماری یوتھ کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اس گوگل کے آفس کے آنے سے اب انشاءاللہ ان کا جو فٹ پرنٹ ہے پاکستان میں وہ آہستہ آہستہ مزید بڑا ہوگا۔ ہماری ان سے سکلز پہ، AI پہ، انفراسٹرکچر کے اوپر، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، گورنمنٹ کی ٹیکنالوجی کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات ہو رہی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ آپ کو جلد مزید خوشخبری بھی دیں گے۔ تو اس حوالے سے آئی تھنک دا کائنڈ آف اپرچونیٹیز جو ہمارے یوتھ کے لیے یہ ایک موقع ہے، یہ انپریسیڈنٹ ہے، اور اس کے آنے سے نہ صرف گوگل کا اٹس ناٹ جسٹ این آفس، آئی تھنک اس کے آنے سے جو باقی کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز میں ایک کانفیڈنس بلڈ ہوگا، دیٹ از گوئنگ ٹو آلسو بی اے بگر اپرچونیٹی۔ رائٹ شزا، میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک وقت تھا جب ہم دیکھتے تھے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کا میرٹ بہت ہائی ہوتا تھا، 93 94 95 پہ کلوز ہوتا تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیم از دا کیس ود دا ICT اسٹوڈنٹس ایز ویل، اور ان کا میرٹ بہت ہائی ہے، بچوں کا، اسٹوڈنٹس کا بہت رجحان بڑھتا جا رہا ہے ٹورڈز IT۔ جاننا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں جن میں بے تحاشا پوٹینشیل ہے، کیا ہمارے پاس ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے آن گراؤنڈ ہم ورکنگ کر رہے ہیں؟ مثلاً آئندہ 2 سے 3 سالوں میں جو پوسٹ گریجویٹس ہوں گے ان کو ہم کہاں پر آن گراؤنڈ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بہت بہت زیادہ پرٹیننٹ سوال کیا ہے، اور یہ ہمارا کافی ایک پرائم منسٹر صاحب اس کی ریگولرلی میٹنگ لیتے ہیں جس کے اندر پروڈکٹیو امپلائمنٹ کے اوپر، اور خالی ہم ایز IT منسٹری نہیں بلکہ پورا پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام جو رانا مشہود صاحب چیئر کرتے ہیں، 2 سال اس کو میں نے بھی دیکھا۔ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ لانچ کی، اور اس یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا مقصد ہی یہ ہے کہ پورے ملک میں ہم نے چیمبر سے، انڈسٹری سے، ان کی جو اگلے کچھ سالوں کی ڈیمانڈ ہے اس کو ہم نے اکٹھا کیا،
اور اس کی بیسس کے اوپر وہ یوتھ امپلائمنٹ پالیسی بنائی گئی, اور اسی کی اگر میں کہوں کہ اس کی آپ بیکورڈ ورکنگ کریں تو اسی کے جو ہے وہ ایجوکیشن کا بھی پورا انشاءاللہ پلان بنے گا. لیکن میں یہاں پہ آپ کی بات کو بالکل آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گی کہ دیکھیں نیچر آف جابز بدل رہی ہے, اور صرف آئی سی ٹی کے اسٹوڈنٹس نہیں بلکہ ہم اب یہ کوشش کر رہے ہیں ایچ ای سی کے ساتھ مل کے کہ کسی بھی ڈسپلن کا اسٹوڈنٹ ہے, ایون اگر وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں یا لائر بن رہے ہیں, آج ان کو ٹیکنالوجی کی نو ہاؤ ان کے لیے مینڈیٹری ہے. آپ نے مینوفیکچرر بننا ہے, آپ نے کاروبار کرنا ہے, آپ اے آئی کے بغیر آج کمپیٹیٹیو ہو ہی نہیں سکتے. اور اس کے لیے ہم نے ایک اور جو چیز کی وہ یہ کی کہ ہم نے پورے پاکستان کے پرائم منسٹر نے خود لیڈ کی, ان کے پورے پی ایم آفس نے لیڈ کی, اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے پورے پاکستان کے جو آئی ٹی کے 7ویں 8ویں سیمسٹر کے بچے تھے یونیورسٹیز کے, ان کا ایگزام لیا. 33,000 بچہ انڈسٹری نے وہ ٹیسٹ بنایا, اور انڈسٹری کے ساتھ ہم نے اس چیز کو انشور کیا کہ جو بچے وہ انہوں نے, کیونکہ انڈسٹری کی جو آپ نے بات کی انہوں نے کہا جو بچے گریجویٹ کرتے ہیں تو امپلائبلٹی نہیں ہے اتنی اچھی, تو ہم نے اس ٹیسٹ کو اب بیس لائن بنائی ہے. اس میں سے جو یونیورسٹیز اچھا پرفارم نہیں کر سکیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے پرائم منسٹر صاحب نے ان کے ایڈمیشنز بھی سسپینڈ کیے ہیں, مگر کوشش یہی ہے کہ اس بیس لائن ٹیسٹ جو انڈسٹری بنا رہی ہے, ونس اسٹوڈنٹس اسٹارٹ پاسنگ دس اور اس کی بینچ مارکنگ ہم بہتر کرتے جائیں گے, ہماری امپلائبلٹی بھی بہتر ہوتی جائے گی. اور کیونکہ انڈسٹری کا کانفیڈنس ہے ٹیسٹ کے اوپر, کریکولم کے اوپر, تو اس کی وجہ سے ان کی امپلائبلٹی میں بہتری آئے گی. اوور آل آئی تھنک جی ڈی پی جیسے جیسے گرو کرتا ہے, 1% گروتھ ان جی ڈی پی کریٹس اباؤٹ 2.5 ملین جابس. میں غلط ہو سکتی ہوں, بٹ مجھے جو یاد پڑتا ہے جب پڑھا ہے تو یہی ہے. تو جیسے جیسے اکنامک اسٹیبلٹی بہتر ہوگی, گروتھ آئے گی, دیر از نو ریزن ہمارے بچے جو ہیں وہ بہتر نہیں پرفارم کریں گے. اور آج دنیا بھر میں ہم 4th لارجسٹ فری لانسنگ اکانومی ہیں, اور الحمدللہ ہمارے بچے پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ $1 ارب سے زائد تو انہوں نے باقی کی دنیا کو پاکستان میں بیٹھ کے سروسز دی ہیں. سو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹی فار دیم, دے جسٹ نیڈ ٹو یوز دیئر ٹائم, پروڈکٹیولی استعمال کریں, ٹریننگس کریں, اپنے آپ کو مسلسل اپ اسکل کریں, اور اس ٹیکنالوجی کا, اس اپرچونیٹی کا فائدہ اٹھائیں. اور ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو جاب اپرچونیٹی کا ہورائزن ہے وہ بڑھ جاتا ہے. آپ صرف نیشنلی نہیں انٹرنیشنلی بھی چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ ایکسپلور کریں. تو کیا شیزا ایسا بھی ہو سکتا ہے, خاص طور پہ جو بچے انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں, تو انٹرنیشنلی انہیں ایسے اداروں سے کولیب کر دیا جائے, کولیبریشن کر دی جائے کہ پھر وہ کوئی ڈگری پروگرام کے تحت وہاں سے ڈگری حاصل کر لیں, انسٹیڈ آف ان پہ یہ کہا جائے کہ جنہوں نے کورس کیا ہوا ہے 6 منتھ کا یا 1 سال کا کورس کیا ہوا ہے, تو زیادہ ان کے لیے پھر اپرچونیٹی ہو سکتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. دیکھیے میرا اس میں خیال کچھ دوسری طرف کا ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے ڈگریز آر ویری امپورٹنٹ, مگر آج اگر آپ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کو دیکھیں تو ٹیسٹنگ جو ہے وہ اسکل بیس پہ ہو رہی ہے. اور آئی تھنک کہ میں یہی ریکمینڈ کروں گی بچوں کو, خاص طور پہ میجورٹی بچے جو گریجویٹ بھی کر گئے, کہ اپنی سرٹیفیکیشنز لیں, اچھی جگہ سے سرٹیفیکیشن لیں, اچھی سرٹیفیکیشن لیں, کیونکہ سرٹیفیکیشن جو ہے نا وہ آپ کا اسکل لیول بتاتی ہے, ڈگری آپ کی ایجوکیشن بتاتی ہے. اور بٹ ناٹ ٹو ڈسکاؤنٹ دا امپورٹنس آف ڈگری, وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ 1,000 پی ایچ ڈیز سپورٹ کریں گے اے آئی میں, ہم پاکستان اسکالرشپ دے گا. اسی طریقے سے مختلف جو وظائف ہیں وہ ٹیکنالوجی کی طرف دیے جائیں گے, چاہے وہ چائنا ہے, لیکن اس میں ہم نے شرط یہی رکھی کہ بچے کا ایڈمیشن ہوا ہونا چاہیے. تو اس طرح کی اسکالرشپس, ایجوکیشن, ہر چیز کے اوپر بھرپور طریقے سے زور دیا جا رہا ہے. انڈسٹری اکیڈیمیا برج جو ہے اس کو ہم نے انشور کیا ہے, اور انڈسٹری اکیڈیمیا اور پبلک سیکٹر برج, اس کے ذریعے ہم نے پورا کریکولم ابھی ریوائز کیا ہے. ہم نے سرٹیفیکیشن کو ڈگری میں مینڈیٹری بنایا ہے, اور پچھلے سال ہی ہم نے ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بچوں کو انٹرنشپس کروائی ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بچوں نے انٹرنشپ یا اپرینٹسشپ کی, ان کمپنیز میں انہی کمپنیز میں 86% بچوں کو نوکریاں مل گئیں. سو ریٹینشن ریٹ بھی اچھا ہوا. تو میرے خیال سے کہ پورا ہمیں لائف سائیکل جو ہے نا ایکو سسٹم امپلائمنٹ کا, اس کو ری امیجن کرنا پڑے گا کہ ہم کیسے اپنے, دیکھیں میں 2006 میں نے یونیورسٹی میں نے لمس جوائن کیا تھا, 2010 میں گریجویٹ کی تھی. ان 4 سالوں میں تو ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اسی طرح سے 2020 سے 24 میں, سو دا 4-year degrees they're less agile. تو اس لیے اب ہم تھوڑا سا اجیلٹی لا رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم میں کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ کیسے رہ سکتی ہے, بچوں کی اسکلس کیسے انشور کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از واٹ از کریٹیکل, کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اٹ ہیز ٹو بی فلیکسیبل انف
کہ وہ جابس آف دا فیوچر کو ریکوائرمنٹس آف دا فیوچر کو انشور کرے. اینڈ کمنگ بیک ٹورڈز گوگل کا آفس، گوگل کا پاکستان میں آنے سے ایک ایوریج پاکستانی کو مختصراً جاننا چاہتا ہوں کیا فائدہ ہوا؟ شیزا سادہ فہم میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے when you talk about an average پاکستانی، میں آپ کو کہوں گی کہ تقریباً ہماری 240 ملین جو لوگ ہیں، 24 کروڑ عوام جو ہے، اس کے 2/3 لوگ ینگ بچے ہیں، اور تقریباً 12 سے 15 کروڑ جو ہیں وہ بچے ہیں جو کہ اب ڈیجیٹل ایج میں ہی انہوں نے وہ ہیں، یہی ان کا روزگار ہے، یہی ان کی تعلیم ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہی ہیلتھ بھی ایکسیس یہی ہوگا، گورننس کا ایکسیس بھی یہی ہوگا. تو یہ جو گوگل کے آنے سے ایک جو ایکو سسٹم کو، ڈیجیٹل ایکو سسٹم کو جو سپورٹ مل رہی ہے، اب ہم ان سے ڈیجیٹل پیمنٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم ان سے مختلف ٹیکنالوجیز پاکستان کے اسٹیکس کی بات کر رہے ہیں، ہیلتھ سیکٹر کی ڈیجیٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں، ایگریکلچر کی ڈیجیٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے یہ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز اپنی ٹیکنالوجی، اپنے ایکسپیرینس پاکستان میں لے کے آئیں گی، ویسے ویسے ہمارا اسٹرکچرل نظام ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسٹرکچر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ایڈ ہاک پروگرامز کی ضرورت نہیں ہے. سو یہ جو بگ ٹیک کمپنیز ہیں یہ پورے ڈیجیٹل ایکو سسٹم کی سپورٹ میں آتی ہیں، جس سے ہمیں یہ فائدہ بہت زیادہ ہے کہ ایک تو لارج اسکیل پہ ہم اسکلنگ کرا سکتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے گوگل سرٹیفیکیشنز ہوں گی، اور بچے جو ہیں وہ جیسے جیسے اسکل لیتے جائیں گے، آئی تھنک دے آر ناٹ جسٹ اونلی فار دیم سیلوز بٹ پورے پاکستان کی معیشت کی جو سسٹینیبلٹی ہے اس میں یہ اپنا کردار ادا کریں گے. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ شیزا فاطمہ. اور وی آر شارٹ آف ٹائم. میں یہ ضرور جاننا چاہتی تھی کہ 1 سال کی جیمنائی سبسکرپشن فری اعلان کیا ہے، تو اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ویسے.